آپ تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، خواہ شرک کرے یا یہ کرے، خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوں، تمام طریقوں سے نماز کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ دیکھیں ان ٹاپکس کے اوپر تو میری پوری ویڈیوز ہیں، آپ ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے پوری ڈاکٹرن بیان کی بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 694 نمبر حدیث ہے کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ اور اس سے اگلی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے، بلوائیوں نے محصور کر دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد پہ ان کا قبضہ ہے، تو انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی جس نے کاٹ کے بھیجا نا اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ، ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے یہ شرارت کی ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے۔ اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے؟ اسے کہ پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں۔ ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا، یہی ہماری جیت ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں گے پوری ویڈیو بھیجو، اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں نکلنا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا، کلپ کاٹنے تھے ان کو۔ شیعہ حضرات کے مطابق بخاری میں حضرت موسیٰ کی توہین کی گئی ہے، اس حدیث کا مطلب بتائیں۔ یہ جو میری ایک پوڈ کاسٹ بھی اویس ربانی صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں نے یہ سارے واقعات کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں۔ پہلے تو قرآن پہ آئے نا، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی۔ یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے؟ ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں۔ بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا۔ اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء کرام کے رپورٹ ہوئے میں۔ اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو وہ پوڈ کاسٹ میرا انہوں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے، اس میں نے اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ ویسے مختلف کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے، یہ میرا ایک کلپ ہے، وہ دیکھ لیں، اس میں نے ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے۔ فی الوقت آپ کے لیے اتنی کافی ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، جب وہ کوہ طور سے واپس آئے تو وہ بچڑے کو رب جو مانا ہوا تھا جن لوگوں نے، کیونکہ ان کو نائب بنا کے گئے تھے، تو ذرا اس کا بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ دیکھیں آئے آئیں ان کی، تو پھر وہی بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ ابھی پریگنینسی ٹھہری نہیں ہے، اس وقت آگے بشارت دے رہا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے، میں مر کے مٹی ہو جاتی اس دن سے پہلے کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضرت جبرائیل نے بشارت دی تھی۔ تو یہ کیوں کہا بشری تقاضا؟ انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ حالات اور واقعات کے زیر اثر تو آتا ہے، تو ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ۔ آج کے دور میں عام آدمی دین کیسے سیکھے جبکہ فرقوں میں بہت زیادہ اشکال ہے؟ کوئی نہیں ہے جی اشکال، قرآن پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر کلیئر ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کی گیم ہے، سارا فراڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدوں سے شروع کریں نا۔ جو مولوی اپنی کتابوں کے انکاری ہیں، جب کتابوں میں گستاخیاں دکھائی جائیں تو ان کو کیسے جواب دیں؟ کوئی انکاری نہیں ہے، شیعہ کے علاوہ تو میں نے کوئی انکاری نہیں دیکھے، اسی لیے میں شیعہ کی گستاخیاں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں ہی نہیں، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو۔ وہ کہتے ہیں تو آپ لوگ مانتے ہو نا، ہم تو اصول الکافی کی روایتوں کو بھی جعلی سمجھتے ہیں بعض۔ تو مسئلہ آتا ہے اہل سنت کا، تو اہل سنت کوئی نہیں بھاگتے جی، بالکل نہیں بھاگتے کتابوں سے۔ ہم نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ مانتے ہیں،
اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مناظرے کیے ہوئے، بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ ہاں کسی آپ کے گلی محلے کے کسی مولوی نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں نہیں مانتا، تو وہ اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ، وہ جھوٹ بولا اس نے. یہاں پہ کئی لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اے بخاری مسلم کو ہم نہیں مانتے، اسی مولوی سے کہنا جمعے میں ذرا اناؤنسمنٹ کرو مجھے فتویٰ لکھ کے دے، فوراً بھاگ جائے گا، ویسے کر دے گا یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے بخاری کو. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی پبلک میں سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، علیحدگی میں اور ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں. وہ بعض احادیث کو آپ جب صحیح حسن کہتے ہیں دوسرے علماء کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں. عام بندہ اس مسئلے کو کیسے، عام بندہ یہ کرے کہ ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دے، بخاری مسلم پہ چلے. عام بندہ، عام بندے کے لیے کافی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ بخاری مسلم سے ہٹ کے اور احادیث جو ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو بات بخاری مسلم میں قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے ہم ان محدثین کا ساتھ دیتے ہیں جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور جو اس کے اپوزٹ جاری ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب دو رائے آ گئی ہیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک رائے لینی ہے. تو رائے پھر یہ ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت میں بیٹھتی ہے ان قرآن و سنت کے پورشن میں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. قرآن پہ تو اتفاق ہے، بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. تو یہ اصول ہے. چونکہ یہ جنرل سوال تھا اس لیے میں نے اس کا جنرل جواب دیا. آپ اسپیسیفک کوئی کوشچن کرتے اگر مثال کے طور پہ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا. ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے؟ جو اس کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت بتا رہے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ارتقاء تو بہرحال اس حوالے سے تو ایوولوشن تو ہوئی ہے. انسانوں کے اندر بھی کتنی ایوولوشن ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ نیوٹن سے پہلے کسی کو سیب گرنے سے کیوں نہیں یہ آئیڈیا ہوا کہ گریویٹیشن بھی کوئی چیز ہے؟ سیب تو شروع سے ہی درخت سے نیچے گرتا تھا، پہلے آسمان پہ تو نہیں گرتا ہوتا تھا، نیچے ہی گرتا تا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ذہنی بلوغت بھی ہوئی ہے انسان کی. ایویشن کی ہسٹری بھی آلموسٹ 100 سال پرانی ہے. پہلے تو لوگ ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے، نہ بزرگ اڑ سکتے تھے نہ غیر بزرگ اڑ سکتے تھے. اچھا یہ جو کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے، انہوں نے بوئنگ جہاز کیوں نہیں بنا لیا یار؟ اونٹ بنا کے دس دو، سارے بزرگ مل کے بوئنگ جہاز تے چھڑ دو، اللہ دو بندے ہو، اس کا ایک پرزہ نہیں یہ لوگ بنا سکتے. یہ مجھے پتا ہے کتنی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، وہ کیا سائنس اس کے پیچھے انوالو ہے، اس میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو وہ والا نظریہ کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے، یہ والا معاملہ تو بالکل غلط ہے. باقی جو ایوولوشن والا معاملہ ہے وہ کسی درجے میں ہوا ہے. ایوولوشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. نہیں ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کے مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہے، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما.
یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔